أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم باللہ الغرور. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، سورۃ لقمان آیہ نمبر 33 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنا جمعے کا خطبہ اس آیت کی روشنی میں شروع کروں، میں ان تمام احباب سے جو ابھی مسجد میں آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ وہ 2 رکعت ہلکے سے 2 رکعت پڑھ کر بیٹھیں، اس سے پہلے مسجد میں نہ بیٹھیں. یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے جو صحابہ اکرام کو دیا گیا. ہم تو عام آدمی ہیں، تو جن لوگوں نے بھی میری آواز سنی ہے ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ گئے ہیں تو اٹھ کر آپ 2 رکعت پڑھ لیں. اور زندگی بھر یاد رکھیں کہ گرچہ کہ جمعے کا خطبہ چل رہا ہو، آپ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھیں. یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے جو ہم تمام احادیث میں سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں. اللہ سب کو توفیق دے، آمین. سورۃ لقمان آیہ نمبر 33 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو، واخشوا، اور خشیت پیدا کرو، خوف پیدا کرو. ایک ایسا دن آنے والا ہے، یوم لا یجزی، ایک ایسا دن آنے والا ہے نہ بیٹا باپ کے لیے کچھ کر سکے گا، نہ باپ بیٹے کے لیے کچھ کر سکے گا. دنیا میں باپ بیٹے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، اپنی زندگی کی کمائی تج دیتا ہے، ساری چیزیں بیٹے کے لیے دے دیتا ہے. لیکن یوم لا یجزی، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے بیٹے کے لیے باپ کچھ نہیں دے سکے گا، نہ بیٹا باپ کی کچھ کام آئے گا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا: ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ سچا ہے، جھوٹ موٹ کی بات نہیں ہے، دل کی تسلی کی کہانی نہیں ہے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی یہ رنگیلی، دنیا کا یہ رنگین سما کہیں مجھے اور آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ شیطان
تمہیں اللہ تعالی سے بہکا نہ دے۔ شیطان ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان کی ازلی دشمن ہے۔ یہ دشمنی چلی آ رہی ہے، جنت سے شروع ہوئی اور مرتے دم تک باقی رہے گی۔ شیطان آپ کے اور میرے ساتھ لگا رہے گا، کوشش کرے گا کہ ہم کلمے پر نہ مریں، ہمارے زبان سے کلمہ نہ نکلے، لا الہ الا اللہ پر نہ مریں۔ جیسے ہم نے ابھی دیکھا ایک ملک کا جو صدر ہیلی کاپٹر میں مر گیا، تو ہم نے دیکھا کہ جو ویڈیو انہوں نے جاری کی سچ ہے غلط ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو سچ ہے وہ تو ہم نے دیکھا کہ وہاں جو لوگ پہنچے ملبے کے پاس، جو جلے ہوئے راکھ کے پاس، لیکن وہ ضرور نعرہ لگا رہے تھے یا حسین یا علی، وہ ضرور یہ کہہ رہے تھے۔ یا اللہ وہاں سنا نہیں گیا، کوئی یا اللہ کہنے والا نہیں تھا، یا علی یا حسین کہہ رہے تھے، جبکہ استغاثہ منادہ صرف اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے، یا اللہ کہا جاتا ہے، وہی ہے جو آپ کی دستگیری کرتا ہے، وہی جو آپ کی قاضی الحاجات ہے، وہی ہے جو آپ کا مشکل کشا ہے۔ یا اللہ کے علاوہ ہم کسی سے نہیں مانگتے ہیں، وہی ہے ہماری جھولیاں بھرتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ یہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت یا میری موت توحید پر نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام نے اسی لیے دعا کی، وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ یا اللہ اسلام کی حالت میں مجھے وفات دے، نیکوکاروں کے ساتھ مجھے ملا۔ دعا کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارا نقشہ کھینچا کہ دشمنی شروع کیسے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سورۃ الاعراف، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ۔ آدم اور حوا نے جب اس درخت کا پھل کھا لیا، اس درخت کا پھل کھا لیا جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، کیا ہوا؟ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ ان کے کپڑے نکل گئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا بدت لہما سوآتہما، جیسے انہوں نے پھل کھایا ان کے کپڑے نکل گئے، ان کی شرمگاہیں کھل گئیں۔ جنت ہے، آدم اور حوا ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ بہرحال آدمی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے بھی وہی کیا، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے، کھلا تو نہیں چھوڑیں گے۔ کہا کہ جب جسم کھل گیا، جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے، بڑے بڑے درخت، بڑے بڑے پتے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے پکار کر کہا، رب نے پکار کر کہا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور میں نے تو تم سے کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات صاف کر دی، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی آیتیں بار بار اس کی بازگشت آپ کو سنائی دی جا رہی ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، جب اللہ تعالیٰ کی آواز انہوں نے سنی تو جواباً کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ اگر تو رحم نہ کرے، اگر تو ہم کو معاف نہ کرے تو ہم تو نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ جواب تھا آدم اور حوا کا۔
آگے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے کہا. یہ تو آدم اور حوا کی بات تھی. اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا؟ یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں. کون ہے آدم کے بچے؟ آپ اور ہم ہیں. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کے بچوں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. 1400 سال سے یہ قرآن کی آیت آپ کو بول رہی ہے، آپ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ قدم قدم پر یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے آدم کے بچوں شیطان تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دے جیسے تمہارے باوا دادا کو جنت سے جیسے نکالا تھا. ینزع عنہما لباسہما، ان کا ڈریس ان کے جسم سے نکال دیا. لیوریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہ دکھنے لگیں. تو اسی لیے ایک عالم کی بات میں نے پڑھا، مجھے بڑا تعجب ہوا. آج کے جو ڈریس آتے ہیں وہ کیا آتے ہیں؟ ٹائٹی پتہ نہیں کیا کیا آتے ہیں جو عورتیں پہنتی ہیں، جسم سے چپکا ہوا لباس رہتا ہے. ننگی عورت سے بھی زیادہ ننگا پن اس میں ہوتا ہے. ننگی عورت جیسے ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ننگا پن اس ڈریس میں دکھتا ہے جو عورت جو پہنتی ہے، چاہے وہ شارٹ پہنے، چاہے ٹائٹ پہنے، یا جیسے مرد حضرات پہنتے ہیں شارٹ باٹم پتہ نہیں کیا کیا ڈریس ہوتے ہیں. یہ جو سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے والے کی نماز خراب ہو جاتی ہے. کچھ مالدار لوگ ہیں، پیسے تو جیب میں بہت ہے لیکن خود سے پینٹ پھاڑ لیتے ہیں، یہاں پھٹا ہوا ہے وہاں. میں نے سمجھا کہ شاید پھڑ گیا، بلا کہ نہیں یہ کیا ہے، یہ ٹرینڈ ہے. یہ ٹرینڈ ہے پھٹا ہوا کپڑا پہننا. پہلے غریب پہنتے تھے، لگتا تھا کہ غریب ہے. آج جو پھٹا ہوا پہن لے تو وہ مالدار ہے، کروڑ پتی ہے. ادھر سے پھٹا ہوا ادھر سے پھٹا ہوا. کہا کہ یہ شیطان ہے جو تمہارے کپڑے آہستہ آہستہ اتر رہا ہے. مرد کا کپڑا اتر رہا ہے اور عورت کا کپڑا اوپر چڑھ رہا ہے. تو کہا کہ یہ کون چڑھاتا اتارتا ہے؟ کہا کہ یہ شیطان ہے. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات سورۃ فاطر آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن بنائے رکھو، اسے دوست نہ بناؤ. شیطان تمہارا دشمن ہے. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ لوگوں کو اپنی پارٹی کی طرف بلاتا ہے تاکہ سب جہنم میں جائیں. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بات کہی وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے راستے پر نہ چلو. اب ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ شیطان کا کون سا راستہ ہے؟ نبی نے احادیث میں بتا دیا، اللہ نے قرآن میں بتا دیا، کہہ دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے زبان کی حفاظت کرو. یہ ساری باتیں قرآن میں بتا دی گئی. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہے، شیطان کیا کرتا ہے، شیطان کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں بہت ساری جگہ کہا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں کمانڈ کرتا ہے، حکم دیتا ہے. کس بات کا؟ برائی کا اور فحش کا. فحش برائی، عریانیت، ننگاپن، اسراف، ناچ گانے، میوزک،
یہ ساری چیزوں کا حکم کون دیتا ہے؟ شیطان دیتا ہے. بالسوء والفحشاء. اور پھر اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا الشیطان یعدکم الفقر. شیطان تمہیں ڈراتا ہے، اللہ کے راستے میں مت خرچہ کر، فقیر ہو جائے گا، محتاج ہو جائے گا، بخیلی کر، فقیروں کو مسکینوں پر خرچ مت کر، بچا بچا کے رکھ. الشیطان یعدکم الفقر. شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. شیطان تمہیں فحش کا حکم دیتا ہے. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا. جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہاری مغفرت فرمائے گا اور تمہیں بڑا چڑھا کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ ساری قرآن کی آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس لیے پڑھا کہ آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے کہ شیطان آپ کا میرا دشمن ہے. شیطان بڑا طاقتور بھی ہے. جیسے ایک صاحب نے ایک قصہ لکھا، ہر قصہ صحیح نہیں ہوتا ہے. انہوں نے قصے میں کیا لکھا بہت سارے لوگوں نے بیان کیا، لیکن ہر قصہ صحیح نہیں ہوتا ہے. بس ایسی سمجھانے کے لیے بولا، تقریب ذہنی کے لیے کچھ باتیں گول مٹول کی بول دی جاتی ہیں. تو کہا کہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ شیطان بہت سارے جال بن رہا تھا. تو جاتے جاتے انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنے سارے جال، کچھ بڑے سخت ہیں، کچھ نرم ہیں، کچھ اسٹرانگ ہیں، کچھ ویک ہیں. بولا شیطان نے کہا کہ لوگوں کو پھنسانے کے لیے میں تیار کر رہا ہوں، یہ بڑے مضبوط، یہ ہلکے سے. تو وہ عالم صاحب نے پوچھا اچھا ہم کو بھی پھنساتے ہیں؟ تو شیطان نے کہا کہ نہیں بھائی، آپ کو پھنسانا بڑا آسان ہے، عالموں کو پھنسانا بڑا آسان ہے. بولا وہ کیسے؟ عالموں کو اپنا علم کا غرور ہی کافی ہے، وہ پھنس جاتے ہیں. اچھا یہ موٹے موٹے جال کس کے ہیں؟ تو بولا کہ موٹے موٹے جال اچھے اخلاق والوں کے لیے ہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ وزنی چیز اچھے اخلاق ہیں. اچھے اخلاق والوں کو پھنسانا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو ان کو زیادہ ورغلانا بھی پڑتا ہے. تو بہرکیف علماء نے کتابیں لکھی، تلبیس و ابلیس، ابلیس کسے کسے کیسا کیسا بہکاتا ہے، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی. میرے پاس تقریباً 10 منٹ کا ٹائم ہے، یا زیادہ زیادہ ہوا تو 1-2-4 منٹ ٹائم ہم لے سکتے ہیں. اس میں ہم نے مدارج السالکین امام ابن قیم رحمہ اللہ نے مختصر بتلایا ہے کہ شیطان ہم انسانوں کو پھنسانے کے لیے 7 گھاٹیاں شیطان کے پاس. کتنے؟ 7 گھاٹیاں. گھاٹی کہتے ہیں پہاڑی کا وہ راستہ جس پر چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں لکھا، اس لیے لکھا کہ انسان کا جو دل ہوتا ہے یہ قلعہ ہے، فورٹ، یہ قلعہ ہوتا ہے، یہ بہت مضبوط ہوتا ہے. شیطان اس قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، دل میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. کیسے داخل ہوگا؟ انسان کے باڈی کے جو آرگنز ہیں، اعضاء ہیں، آنکھ، کان، ہاتھ، یہ ساری چیزیں راستے ہیں. مداخل الشیطان، شیطان کے داخل ہونے کے راستے ہیں. انہی سے شیطان دل میں داخل ہوتا ہے جو قلعہ ہے، ایمان کا قلعہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، پورے جسم میں رتی برابر گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ اچھا ہے تو سارا جسم کا ٹکڑا اچھا ہے، اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. وہ دل کا ٹکڑا ہے. تو وہ قلعہ ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے سارے راستے ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک راستہ غصہ ہے، آدمی غصہ ہوتا ہے. آدمی جب غصہ ہوتا ہے تو اس کی عقل ویک ہو جاتی ہے. عقل ویک ہو جاتی ہے تو ایسا کچھ کام کرتا ہے کہ شیطان اس پر قابو پا لیتا ہے. تو اسی لیے غصے سے بچیں. صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجئے. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ لا تغضب، لا تغضب، غصہ مت ہو، غصہ مت ہو، غصہ مت ہو. اس سے شیطان تمہارے دل تک داخل ہوتا ہے. دوسری چیز الشبع، پیٹ بھر کر کھانا ہے. جب آدمی پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے تو شہوانی قوتیں بڑھ جاتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کا کچھ حصہ خالی رکھتے تھے.
اور ایک چیز العجلہ، جلد بازی ہے. نیکی کے کاموں میں جلد بازی کرنی چاہیے، لیکن برائی کے کاموں میں جلد بازی کرتا ہے، تثبت اختیار نہیں کرتا ہے، تو یہ بھی شیطانی کھیل ہے، اسراف ہے. اور مومنوں سے برے گمان کرنا، بزن کرنا، اور عموماً ہاتھ، کان، آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھنا، یہ سارے راستے ہیں جس سے شیطان داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے جو 7 چیزیں بتلائی ہیں کہ کیسے کیسے انسان کو شیطان پھانستا ہے، تو انسان سے مراد میں ہوں اور آپ ہیں، ہم ہی لوگ ہیں. تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا الکفر باللہ، سب سے پہلے شیطان کوشش کرتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، کافر ہو جائیں. جیسے لوگ بولتے نہیں، جیسے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی تم ادھر آ جاؤ، جس گھر سے نکلے تھے اس گھر واپس آ جاؤ. حالانکہ انسان کی فطرت ہی اسلام ہے. ساری دنیا کے لوگ پہلے مسلمان ہیں، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے. شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ آدمی کافر ہو جائے. اگر آدمی کافر ہو جاتا ہے تو پھر شیطان ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اب اسے مزید بہکانے کی ضرورت نہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ الجہل باللہ، جو اللہ کو نہیں جانے گا وہ کافر ہو جائے گا. جیسے کوئی کسی عورت کی محبت میں، کافرہ عورت کی محبت میں پاگل بن کر اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، بولتا ہے کہ میں نے اس سے محبت کیا، وہ کافرہ ہے تو چلو میں بھی کافر ہو جاتا ہوں، گیزٹ میں نام بدلا دیتا ہے، اب میں مسلمان نہیں رہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسے نہیں معلوم ہے. اس کا علاج یہ ہے التحسن بالتوحید، توحید کو وہ جاننے کی کوشش کرے، توحید کی کتابیں پڑھے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بارے میں جانے. وہ اذیتیں تکلیفیں سہتے سہتے مر جائے گا لیکن کفر کے راستے پر نہیں جائے گا. ہم مسلمان ہیں، کلمے کی حالت میں مریں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں گے. اگر آدمی کفر کرنے سے بچ جاتا ہے تو شیطان ایک اور پتا پھینکتا ہے، ایک اور جال ڈالتا ہے. وہ جال کیا ہوتا ہے؟ بدعت کا جال ہوتا ہے. بدعت میں اسے پھانستا ہے. بدعت کون کرتا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے وابستہ نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آج جگہ جگہ مسجدیں رقص گاہیں بنی ہوئی ہیں. صوفیہ مسجدوں میں گانا بجانا ڈانس کر رہے ہیں. آپ صوفیوں کی ویڈیوز دیکھیں گے، یہ جتنے سہروردی صوفیہ ہیں مسجدوں میں ناچتے ہیں. کوئی ایسا کر رہا، کوئی ایسا جھک رہا. عجیب، ارے اللہ کا گھر ہے کہ تمہارا کسی اور کی جگہ ہے؟ تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ ساری بدعتیں اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کی سنتوں سے واقف نہیں. مسجد کیسی جگہ ہے، مسجد کا احترام کیسے ہے، اور یہ باقی ساری بدعتیں چاہے وہ ماتم میں ہوں، شادیوں میں ہوں، سوگ میں ہوں، جو بدعتیں ہوتی ہیں وہ شیطان کا پھندا ہے. اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے اس میں لکھا ہے کہ بدعتی آدمی بہت کم توبہ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ بدعت کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے. گناہ کرنے والا اگر کوئی سمجھائے کہ بھائی شراب غلط ہے، یہ غلط ہے، تو وہ گناہ سے باز آ جائے گا. لیکن بدعت کرنے والا یہ تو ثواب سمجھ کے کرتا ہے. یہ شیطان کا دوسرا پھندا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی سنت کو جانے، سنت پر عمل کرے، علماء سے سنت کو سیکھے، بدعت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرے. ایک تیسری چیز، چلو ایک آدمی کفر سے بچ جاتا ہے، بدعت سے بچ جاتا ہے، تو شیطان ایک تیسری چیز کی طرف لے جاتا ہے، وہ ہے کبائر، بڑے بڑے گناہ اس سے کرواتا ہے. باب الارجاء، یعنی وہ ایسے اس میں لے جاتا ہے، ہمیں توحید والے کیا کرے تو بھی چلتا، بہن کا حق مارے تو بھی چلتا، بھائی کا حق مارے تو بھی چلتا، بیوی شوہر کو ستائے تو بھی چلتا، شوہر بیوی کو ستائے تو بھی چلتا. ہمارا عقیدہ پکا. سبحان اللہ. عقیدہ اگر مضبوط ہے تو عقیدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے گناہ کریں، میں بڑے بڑے گناہ کروں. کتنے لوگ ہیں جو اہل توحید اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کی زندگیاں دیکھ لیں، ان کی زندگیاں دیکھ لیں کہ ان کی بہنوں کا یہ کتنا وراثت دیتے ہیں، بھائیوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی بیوی بچوں کا حق کیسے ادا کرتے ہیں، ان کی بیویاں اپنے شوہروں کا حق کیسے ادا کرتے ہیں، ان کے ساس اور بہو کے تعلقات کیسے ہیں،
باپ بیٹے کے تعلقات کیسے ہیں، یہ بحیثیت تاجر کیسے ہیں، آپ اہل التوحید ہیں تو توحید کا یہ اثر آپ کی زندگی کے ہر قدم پر اس کا عکس نظر آئے. آپ ہر جگہ اہل توحید ہیں، آپ ہر جگہ موحد ہیں. اگر توحید کے ہوتے ہوئے آپ کی میری زبان غیبت بکتی ہے، آپ کی میری زبان پر برائیاں آتی ہیں، بڑے بڑے گناہ آتے ہیں، ہمت ہے، یہ جسارت ہے. اور توحید ہوتے ہوئے کیا کرے تو بھی چلتا، کس پر بھی ظلم کرے تو چلتا. بھائی ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. توحید کا اثر آپ کی زندگی کے ہر میدان میں نظر آئے. شیطان کیا تیسرا یہ ہے، جیسے لوگ بہت سارے دھوکے میں آ کر یہ کہتے ہیں لا یضر مع التوحید ذنب، توحید کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا، ایسی کچھ باتیں کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بڑے بڑے گناہوں کا کتنا بڑا، اسی لیے کہتے ہیں کہ کہا یعنی تو بڑے بڑے گناہ اگر کوئی استغفار کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس جسارت کے ساتھ کرے کہ میں توحید پرست ہوں، جو چاہے کر سکتا ہوں، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو معاف کرے یا نہ معاف کرے. چوتھی چیز شیطان جس میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، الصغائر. چلو ایک آدمی کفر سے بچ جاتا ہے، کفر سے بچ جاتا ہے، بدعت سے بچ جاتا ہے، اور بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو آدمی اسے چھوٹے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. بھائی تمہیں کفر کرتے نہیں، تمہیں اچھے آدمی چھوٹے چھوٹے مسٹیک کا گناہ کر لے سکتے، بھائی کیا بھی نہیں، اللہ معاف کر ڈالتا، اللہ بڑا معاف کرنے والا، اللہ معاف کر دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، کَرَجُلٍ كَانَ بِأَرْضِ فُلَاتٍ. شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن بتایا، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک صحرا میں گئے، ایک آدمی ایک لکڑی لایا، ایک آدمی ایک لکڑی لایا، اس کے بعد آگ جلائے، آگ بڑی ہو گئی. بولا کہ بالکل چھوٹے چھوٹے گناہ کا بھی یہی معاملہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی نہیں رتی چھوٹا مسٹک، ایسے مسٹک کتنے. لا صغیرۃ مع الاسرار، چھوٹا چھوٹا سا مسٹک اگر بار بار ہوتا بھی ہے تو بڑا گناہ ہو جاتا ہے. آپ اور ہم کوشش کریں کہ ہر چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں. یہ مت دیکھو کہ تم کتنا چھوٹا گناہ کر رہے ہو، مگر یہ دیکھو کہ کتنے بڑے اللہ کے سامنے ہم گناہ کی جسارت کر رہے ہیں. بہرکیف یہ 4 باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں. کوشش کریں شیطان کے ان پندھوں سے بچنے کی کوشش کریں. خاص کر 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائیں. آج زندگی کے اس دوڑ میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ہماری نوجوان نسل باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے. اگر آپ باپ ہیں، بحیثیت باپ آپ اپنی اولاد کو بتائیں کہ صحیح اسلام کیا ہے، کیا سچ ہے، اور اسلام سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، یہ ساری باتیں اپنی اولاد کو بتانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. الہ العالمین جتنے لوگ موجود ہیں انہیں موحد بنا دے، صحیح طور سے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما. یا اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما. ہم تمام کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما. اے الہ العالمین جتنے لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں، جو لوگ اپنی بیماری کو لے کر تڑپ رہے ہیں، یا اللہ ان تمام کو شفائے کلیہ عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو قرض دار ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے. یا اللہ ہمارے وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما. یا اللہ ان تمام کے قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ ان کے قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے. یا اللہ ہم میں جو لوگ لا ولد ہیں، یا اللہ انہی اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے. یا اللہ ہمارے میں جو نوجوان ہیں انہیں اچھے جوڑے عطا فرما، صالحہ قانتہ بیویاں عطا فرما. جو عورتیں ہیں، جو لڑکیاں نوجوان ہیں، یا اللہ انہیں اچھے شوہر عطا فرما. یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. یا اللہ ہم سب کو اپنے خزانے سے عطا فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر